نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ معزز حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم جان رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیسے معجزانہ طور پر پیدا کرتا ہے اور کیسے فرعون کے شر سے اللہ نجات دلاتا ہے، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حادثہ جو دو لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، اسرائیلی اور قبطی، ان دونوں میں سے قبطی کو روکنے جا کر مکہ مار کر کیسے وہ قتل ہو جاتا ہے، پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں مصر سے مدین چلے جاتے ہیں اور درمیان میں کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، پھر مدین میں جانے کے بعد وہاں رجل صالح، اس نیک آدمی کے ساتھ کس طرح معاملہ طے ہوتا ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے، پھر آپ کو مزدوری بھی وہاں پر مل جاتی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے۔ مدین میں موسیٰ علیہ السلام 8 سال تو واجبی طور پر طے ہوا تھا مزدوری کے لیے، مگر موسیٰ علیہ السلام 10 سال وہاں پر رکے، نفلی طور پر زائد 2 سال۔ اب اس کے آگے موسیٰ علیہ السلام وہاں کتنا رکے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کوئی خاص اس میں نص وارد نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں کتنے سال رکے۔ ایک اندازہ کر لیں کہ جیسے آپ کی شادی ہوئی ایک 25 سال کی عمر میں، پھر اس کے آگے 10 سال، پھر مزید 5 سال، ہو سکتا ہے کہ قریب 40 سال کی عمر تک موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے۔ مدین میں رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے جو ہے اپنے وطن جانا ہے، چونکہ آدمی باہر کتنا بھی رہ لے اس کو اپنا جائے پیدائش، اپنے والدین، اپنے بھائی سب یاد آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ارادہ کیے کہ اب مجھے واپس مصر جانا ہے۔ اس آدمی سے ذکر کیے، اس نیک آدمی سے، کہ ابھی مجھے جو ہے نکلنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر اور بکریوں کو لے کر، ساتھ میں اولاد تھی نہیں تھی یہ بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کچھ اولاد کو لے کر ساتھ میں آپ جو ہے نکلتے ہیں، کس طرف؟ مصر کی طرف۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں کیسے ملی؟ کیونکہ اس آدمی سے، نیک آدمی سے بات طے ہوئی تھی، سسر سے بات طے ہوئی تھی کہ جو سلسلہ وار بکروں کا چل رہا ہے، اگر اسی رنگ کی اگر بکریاں آئیں گی تو وہ ہماری ہوں گی، اگر اس رنگ سے ہٹ کر دوسرے رنگ کی بکریاں ہوں گی وہ آپ کی ہوگی۔ اس طرح طے ہوا تھا۔ تو اس بار نسل کا معاملہ ایسا ہوا کہ اس رنگ کی ایک آدھ بکری ہی آئی تھی اور اکثر دوسرے رنگ کی بکریوں کی نسل ہوئی۔ بہرحال وعدے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں دے دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں مصر کی طرف۔ سفر چلتے رہتا ہے، بکریاں ہوتی ہیں، آپ کے پاس ایک عصا بھی ہوتا ہے، لاٹھی بھی ہوتی ہے، بکریاں، بیوی، اگر بچے ہوں تو بچے ساتھ میں نکلے۔ راستہ بھٹک جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، راستہ بھٹک جاتے ہیں
کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بھٹک جاتے ہیں۔ بھٹکنے کے بعد پھر رات ہوتی ہے، رات بڑی سخت سردی کی ہوتی ہے، بڑی سخت سردی میں اپنی بیوی سمیت بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سردی کے وقت ظاہر سی بات ہے اس سردی کو دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں آپ کہ آپ کے دائیں جانب رائٹ سائڈ وادی طوا، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے طوا کے نام سے، وادی، طوا واو یا کے ساتھ، وادی طوا، دائیں جانب دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ادھر جل رہا ہے، ایک درخت جو ہے ادھر جل رہا ہے۔ اگر ظاہر سی بات ہے کوئی چیز جلے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ شاید وہاں پر لوگ ہوں گے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہی رکو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار۔ اب یہاں پر انکفو جمع کا صیغہ آیا ہے، تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اولاد بھی آپ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اگر صرف بیوی ہوتی تو انکفی بول کر آتا تھا صیغہ، یعنی تو ایک عورت رک جائے۔ یہاں پر عربی کی خوبی یہ ہے کہ مخاطب کو، اب انگریزی میں کیا ہے، یوں کہہ دیے تو ایک آدمی کو بھی یوں ہی ہے، اور جمع بھی ہو تو یوں ہی ہے، مگر عربی کی خوبی یہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، مفرد کا صیغہ، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ یوز ہوتا ہے، اور تین ابو کے لیے جمع کا صیغہ یوز ہوتا ہے، پلورل کا صیغہ یوز ہوتا ہے۔ عربی ہی کی خوبی ہے زبانوں میں کہ عربی میں دو کے لیے خاص صیغہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، میں وہاں سے یا تو خبر لے آؤں گا یا پھر کچھ آگ لے کر آؤں گا تاکہ ہم سیکھ لیں۔ خبر کیا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر آگ جلتی ہوگی تو لوگ ہوں گے، میں جا کر صحیح راستہ کیا ہے پوچھ لوں گا، یا پھر جو ہے میں وہاں سے کچھ آگ لے کر آؤں گا تاکہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر سردی کو دور کر سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے اس آگ کے جو جلتے ہوئے درخت کے قریب جاتے رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو علل فور اس درخت کی کیفیت بدلتے رہتی ہے۔ اب اگر کوئی درخت جلے تو اس کے پتے کیا ہوئیں گے، سوکھتے جائیں گے اور جلتے جائیں گے، کالے ہوتے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جیسے گئے کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کے پتے اور ہرے بھرے ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، اور ہرے بھرے ہوتے جا رہے ہیں، آگ جلتی جا رہی ہے اور درخت کے پتے، اس کی ڈالیاں وغیرہ سب اور ہرے ہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تعجب ہوا موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس وادی کی طرف چڑھنے گئے تو موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے، اس درخت کے قریب ہوئے۔ قریب ہونے کے بعد آپ نے تعجب کیا کہ کیسے یہ کچھ الگ سا مزید ہری ہوتے جا رہی ہے، ہلکا سا آپ کے دل میں خوف آیا۔ ویسے بہت دلیر تھے موسیٰ علیہ السلام، بڑے بہادر تھے، بڑی ہمت سے آپ گئے وہاں پر۔ اب اس کیفیت کو دیکھ کر کہ شاید فائدہ نہ ہو یہاں پر، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پلٹنے کا ارادہ کرتے ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، انی انا ربک، کہ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، انی انا ربک فاخلع علیک انک انت بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو اب وادی کے قریب ہو رہا ہے تو اپنے جوتے نکال دے،
کیونکہ تو بڑی ہی مقدس جگہ پر ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جوتے نکالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس میں اختلاف ہے کہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے جوتے نکالنے کا حکم دیا گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے جوتوں میں کوئی گندگی لگی ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جوتوں پر نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو۔ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اپنے جوتوں کو نکال کر بازو کنارے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کا یہ عمل دیکھ کر پیچھے کھڑے صحابہ نماز میں وہ بھی اپنے جوتوں کو نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد پوچھتے ہیں بھائی آپ لوگ کیوں جوتے نکالے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو دیکھا ہم نے جوتے نکالتے ہوئے، ہم نے بھی نکال دی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وحی کی گئی، جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے، اس لیے میں نے اپنے جوتے نکالے، لہٰذا تم میں سے کوئی اپنے جوتوں پر نماز پڑھنا چاہے، نماز کے لیے آئے تو اپنے جوتے چیک کر لیں، اگر کوئی گندگی ہو تو جوتوں کو گھس لیں، صاف کر لیں، پھر اس میں آپ نماز پڑھیں۔ تو ایک وجہ ایسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں میں کوئی گندگی ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر نبوت سے سرفراز کیا جانے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے گدھے کے چمڑی سے بنے ہوئے تھے، اس لیے گدھے کی چمڑی جو ہے حرام تھی، تو اس لیے ہو سکتا ہے ان کو جوتے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ مگر یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ کیونکہ گدھے کا گوشت، گدھا جنگ خیبر تک حلال تھا، یعنی گھریلو گدھے کا گوشت جنگ خیبر تک بھی حلال تھا، کھانے کی اجازت تھی۔ یہ حرام جو ہوا جنگ خیبر کے وقت حرام ہوا۔ خیبر جانتے نا، خیبر کی فتح یہودیوں کو جہاں پر مقرر کیا گیا تھا، جنگ ہوئی تھی، تو جنگ خیبر کے بعد سے کیا ہے، مسلمانوں کی حالت سب درست ہونے لگی۔ تقریباً سمجھے 7 ہجری یا 6 ہجری کے اواخر کا حصہ یا 7 ہجری کے ابتدائی حصہ جنگ خیبر واقع ہوئی تھی۔ تو اس وقت 2 چیزیں حرام ہوئی تھیں، ایک گدھے کا گوشت اور دوسرا آپ لوگ بولیے کون بولتے ہیں؟ شراب تو آغاز میں ہوئی تھی حرام۔ حدیث کے ہی الفاظ ہیں، 2 چیزیں حرام ہوئی تھیں جنگ خیبر کے وقت۔ گھوڑا نہیں جی، اب گھوڑا ہاتھی پھر پورے اینیملز پلانٹ شروع ہو گیا تھا نام سب۔ گھوڑا تو حلال ہے، گھوڑے حرام ہونے کی دلیل کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ گھوڑا تو بہت سے مقامات میں، ترکی وغیرہ میں سب مسلمان کھاتے ہیں۔ دوسرا ہے نکاح متعہ۔ نکاح متعہ کیا ہے؟ نکاح متعہ ہاں، اسے کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں انگریزی میں، آسان سا لفظ بولتے ہیں کچھ دن، کانٹریکٹ میرج۔ کانٹریکٹ میرج یہ پہلے جائز تھا، تو جنگ خیبر کے وقت یہ حرام ہو گیا۔ جیسے دور دراز سفر کے لیے نکلا کرتے تھے، کبھی تجارت کے لیے کبھی جنگ کے لیے، تو 1 ماہ تک محاصرہ کرنا پڑتا تھا، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ بھی جنگیں چلی ہیں۔ دیکھیں ایک واقعہ بھی ہے، وہ جنگ میں مچھلی مل گئی تھی صحابہ اکرام کو، ہاں، اتنی تنگ خستہ حالت تھی کہ کھجور، ایک کھجور تھا سب کے پاس، ایک کھجور کو کچھ توڑ کر کھا کے گٹلیوں کو رکھ لیا گیا تھا، ان گٹلیوں کو چوس کر کے رکھتے تھے، یعنی اتنی خستہ حالت تھی۔ اللہ رب العزت جو ہے سمندر کے پاس سے ایک مچھلی اچانک سی آ پڑی، بڑی مچھلی، 1 مہینے تک صحابہ اکرام اس کا گوشت کھائے اس مچھلی کا۔ تو یہ اتنی لمبی مدتیں جو ہے باہر رہا کرتے تھے۔ تو نکاح متعہ بھی جو ہے جنگ خیبر کے وقت حرام کیا گیا، اور گھریلو گدھے کا گوشت، پالتو گدھا جو ہوتا ہے اس کا بھی گوشت جو ہے حرام کیا گیا۔ الغرض یہ بات زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ حرام جو کیا گیا تھا گدھے کا گوشت وہ جنگ خیبر کے وقت۔ الغرض
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوتے نکالتے ہیں، آواز آتی ہے انی انا ربک فاخلع علیک انک انت بالوادی المقدس طویٰ۔ اب یہ تفصیلات کہاں ہیں؟ زیادہ تر سورۃ القصص سے زیادہ سورۃ طٰہٰ میں یہ تفصیلات زیادہ ہیں۔ سورۃ طٰہٰ تقریباً پارہ نمبر 16 میں، سورۃ الکہف کے بعد سورۃ مریم، پھر اس کے بعد سورۃ طٰہٰ۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں آپ کو پوری تفصیلات ملتی جائیں گی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اللہ رب العزت یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کر دیتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے 4 چیزوں کا حکم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے بڑی ہی عبرت والی باتیں ہیں، اور ہر مسلمان کو ان 4 چیزوں پر اپنانا چاہیے، اور خصوصاً ایک داعی کو جو دعوتی امور میں ہوتا ہے۔ اب ایک کیا بولتے ہیں، ایک ایم، ایک مقصد لے کر کے ایک داعی نکلتا ہے دعوت کے کام کرنے کے لیے، تو یہ 4 باتیں ایک داعی کے لیے بڑی عبرت والی ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات جو اللہ رب العزت فرمائیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں تجھ کو اختیار کر لیا، کس کے لیے؟ نبوت کے لیے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب تیرا کام ہے، یہاں تیری من مانی نہیں چلے گی، تجھے جو چیزیں آسمان سے بتائی جائیں گی، جو چیزیں تجھے وحی کی جائیں گی، تجھے کیا کرنا ہے؟ وہی چیزیں سننا ہے۔ فاستمع، غور سے سن، لما یوحا، جو چیزیں تجھے وحی کی جا رہی ہے، جو وحی کی جا رہی ہے اس کو کیا کرنا؟ غور سے سننا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے قرآن نازل ہوتا تھا، جبرائیل قرآن سناتے تھے، جو آیتیں فرض ہوتی تھی، جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ اپنی زبان کو پیچھے پیچھے یاد کرنے کے ڈر، اس ڈر سے کہ کہیں یہ چوک نہ جائیں، یہ مس نہ ہو جائیں، تو اس کے بعد حکم دیا گیا تم اس کو لے لو، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو حفاظت کرنے کی، قرآن کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ کوئی اپنی بات من مانی سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ محمد کی ہر بات وحی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی بات کی گئی، فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ تو ہمارے لیے کیا عبرت ہو گئی؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، آسمانی کتاب ہے قرآن۔ تو اس قرآن کو جب پڑھا جا رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے۔ ہمارے پاس بے ادبی کیا ہوتی ہے قرآن کے سلسلے میں؟ دکان ہم جیسے ہی شروع میں کھولے، صبح صبح کھولتے قرآن چالو کرتے، کئی کو سننے کے لیے یا دکان کے اندر برکت کے لیے، پھر جو ہے صبح 10 بجے دکان کھولتے ہیں تو قرآن چلتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، جیسے ہی جو ہے 1 بج رہا ہے اس کے بعد ختم، یہ فلم چالو ہو جاتی ہے، یہ فلم کیسٹس گانے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ عجیب ماجرا ہے مسلمانوں کا، عجیب ماجرا ہے۔ قرآن جب چل رہا ہے لگائے ہیں تو اس کو سننا چاہیے۔ آپ اپنی باتوں میں مصروف ہیں، آپ اپنے عمل میں مصروف ہیں، اپنے کنتھوں میں مصروف ہیں، اور قرآن چل رہا ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ قرآن کو سننا چاہیے جب اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے؟ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا اقرأ علیہ، بھائی پڑھو۔ کہا علیہ تنزل، کہ میں تم پر پڑھوں کہ تم پر ہی قرآن نازل ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سننا چاہتا ہوں، پڑھو قرآن۔ پھر صحابہ رسول پڑھتے جا رہے تھے، سورۃ النساء شروع کیے، جیسے ہی ایک آیت پر پہنچے کیا دیکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ جو ہے اشک بہار ہو گئے تھے، آنسو بہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو قرآن کو غور سے سننا چاہیے۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، دوسری بات
میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ جب اللہ الوہیت ثابت ہو گئی تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، توحید الوہیت، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، ساری قسمیں کس کے لیے بجا لایا جائے؟ اللہ کے لیے بجا لایا جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کریں اپنی عبادت میں۔ جیسا کہ آج مسلمان جو ہے اس میں ملوث ہیں کہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی جو ہے پیدا کیا، اللہ ہی ہے سب کچھ، تو اپنی عبادتیں کہاں صرف کرتے ہیں؟ نیک لوگوں کے لیے صرف کر دیتے ہیں، یہ عقیدے کے ساتھ کہ یہ لوگ جو ہے ہماری عبادتوں کو اللہ تک پہنچائیں گے اور کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اور اللہ رب العزت جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو جو مین سبجیکٹ انبیاء کا تھا وہ توحید الوہیت تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مین سبجیکٹ کیا تھا؟ توحید الوہیت۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر پڑھیں، اللہ رب العزت توحید الوہیت کو کیسے ثابت کیے؟ توحید ربوبیت کا ذکر کیے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ محمد کہہ دو کہ پوچھو ان کو کون ہے اس عرش کا رب اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سیقول اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ قل افلا تتقون، محمد پوچھو کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ تو عبادت کا لائق بھی کون ہوا؟ اللہ رب العزت ہوا۔ تو تیسری چیز جو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا وہ ہے عبادت۔ ایک تو مسلمان کو قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو سننا چاہیے، اور دوسری چیز جو ہے توحید پر باقی رہنا ہے، اور تیسری چیز جو ہے عبادت کو انجام دینا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تو نماز پڑھ موسیٰ، کس کے لیے؟ مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے لیے تو نماز پڑھ، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا۔ نماز کس لیے پڑھتے؟ ارے اللہ کے لیے نماز، ہم ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ ٹائم نکالنا ہو گیا نماز ہمارا، کیونکہ ہم اللہ کو اس میں نماز میں یاد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیونکہ مناجات ہوتے ہیں، سرگوشی ہوتے ہیں، کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اقیم الصلاۃ لذکری۔ پھر چوتھی چیز، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، چوتھی چیز کا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، یقینی۔ اکاد اخفیھا، ہاں یہ کب آئے گی؟ اللہ اپنے علم میں رکھ لیے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت آئے گی اس چیز کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ڈرے رہے، بچے رہے، قیامت تو آنے والی ہے، مگر کیسے آئے گی، کب آئے گی، یہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے علم میں رکھے ہیں، تاکہ جو ہے بندے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اس کو پکارتے رہیں اور قیامت کی تیاری کرتے رہیں۔ جیسے ہی انسان کی وفات ہوتی ہے، اس کی قیامت تو وہاں سے شروع ہو گئی، جس کی موت ہوئی اس کی قیامت وہاں سے شروع ہو گئی۔ وہ پہلی سور پھونکنے سے پہلے، یہ دنیا تباہ ہونے سے پہلے جس انسان کی موت ہوتی جاتی ہے اس کی قیامت وہاں سے شروع۔ ابھی جو ہے دفنا کر واپس آتے رہتے ہیں، جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، ڈائریکٹ دو فرشتے آتے ہیں، سوالات شروع، من ربک من نبیک ما دینک۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان چار حکم کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے چار دعائیں مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے، جسے اللہ رب العزت تقریباً تین چیزیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ اس میں بات ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم؟ قال ہی عصائی، موسیٰ نے کہا یہ عصا ہے میرا، اس عصا سے میں کئی کام کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں قال ہی عصائی اتوکأ علیہا، چلتے چلتے جب تھک جاتا ہوں تو اس سے کیا کرتا ہوں؟
سہارا لے کر چلتا ہوں اس کو، اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، اور دوسرا فائدہ اس عصا کا یہ ہے کہ میں اس سے بکریوں کو بھگاتا بھی ہوں، واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، پھر میرے لیے اور دوسرے فائدے بھی ہیں اس میں۔ کیا فائدے؟ کوئی زہریلا جانور آ گیا مار سکتے ہیں، دشمن آ گیا اس کا دفاع کر سکتے ہیں، ڈیفنس کر سکتے ہیں اس عصا سے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ کلیم اللہ ہوئے۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا جبکہ کلیم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آدم بھی ہیں، ہے نہیں؟ آدم سے اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں کلیم اللہ؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا ٹائم لینا تھا، میں ابھی جو ہے انعام کا اعلان کرتا تھا، جو جواب دیں گے انعام دوں گا آپ کو۔ یہ جواب دے دیے۔ زمین پر، زمین میں موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بات ہوئی؟ آسمان پر۔ آدم علیہ السلام سے کہاں بات ہوئی؟ جنت میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہے آواز دیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ الغرض اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کرتے ہیں۔ کتنے معجزے؟ 2 معجزے عطا کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ عصا ہے، اتنے کام کرتے ہیں، چلو اس سے ایک نیا کام بھی کروائیں گے معجزانہ طور پر۔ کہا قال القھا یا موسیٰ، اب اپنی عصا کو نیچے ڈالو موسیٰ۔ قال القھا یا موسیٰ، اپنی عصا کو نیچے ڈالو، نیچے ڈالتے ہیں۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی نیچے ڈالتے ہیں تو جلدی جلدی جو سانپ ہوتا ہے نا چھوٹا والا، تو ویسا ہوا ہو، وہ عصا جو ہے چھوٹے سانپ میں بدل گئی جو تیزی سے حرکت کر رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک بڑا اژدھا ہو گیا، منہ کھولے موسیٰ علیہ السلام کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی دیکھے، ہمت والے تو تھے، اب ظاہر سی بات ہے آدمی کا فطری خوف تو ہوتا ہی ہے آگے، تو جیسے ہی دیکھے وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام یہ پلٹ کر بھاگنا شروع ہو گئے ڈر کر۔ تو پھر اللہ رب العزت جو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ پلٹ کر مت جا، تو ہاتھ آگے بڑھا اس کی طرف، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا مَرَّةً أُولَىٰ، اس کو اٹھا لے تو ڈر مت، یہ جیسے پہلے تھی عصا ویسے ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ہاتھ بڑھائے واپس کیا ہو گئی؟ عصا ہو گئی۔ تو یہ ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ دوسرا معجزہ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال اور اپنے بازو میں لے کر اس کو دبا لے، یعنی اندر سے ہاتھ ڈال کر ایسے بازو میں رکھ اور اس ہاتھ کو کیا کر؟ دبا مضبوطی کے ساتھ۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال اور اپنے بازو میں رکھ کر اس کو دبا۔ تو جیسے ہی دبا کر اپنے ہاتھ کو نکالے موسیٰ علیہ السلام، تو ہاتھ گویا ایک ہیرے جواہرات ہیں ویسے جو ہے چمک رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے ویسے چمک رہا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے، یہ معجزے عملی معجزے تھے۔ کون سے؟ عملی، پریکٹیکل معجزے، عصا، یہ ہاتھ کا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا تھا، ایک تو عملی بھی دیے گئے تھے، آپ جو ہے پانی میں پھونکتے تھے، ہاتھ ڈالتے تھے، اللہ رب العزت کی اجازت سے جو ہے برکت جو ہے اس اللہ رب العزت نازل فرماتے تھے، تو کئی لوگ سیراب ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول کے انگلیوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ ایسے معجزے عملی بھی ہوئے، اور ساتھ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ یعنی قرآن کریم بھی دیا گیا، جو قیامت تک کے لیے سارے انسانوں جنوں بھی اگر اکٹھا ہو کر کے اس جیسے قرآن کو لائے یا اس جیسی ایک آیت کو لے آئیں تو قطعاً نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو علمی اور عملی دونوں معجزے جو ہے عطا کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالتے، چمکنے لگتا ہے، ہاں، تو پھر جو ہے
موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ اس کو جو ہے اپنے گریبان میں ڈال کر کے اس کو دبانا بازو میں. جیسے ہی دبا گئے تو واپس جو ہے ہاتھ پہلے کی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا. یہ دو معجزے دے کر کے اللہ رب العزت جو ہے حکم دیتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى. چل بھائی اب یہ بہت ہو گیا معجزے، اب چل اپنے اصل ورک، اپنے اصل مشن میں لگ جاؤ فرعون کے پاس. انه طغى، بہت اچھل رہا ہے، بہت تکبر کر رہا ہے اور بغاوت کر چکا ہے، وہ حدیں پار کر چکا ہے. انا ربکم الاعلی ایسے جو ہے دعوے کرنے لگا ہے. اب یہاں پر مفسرین یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ فرعون نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، کیونکہ فرعون اصل یہ نام نہیں ہے، بلکہ فرعون وہ بادشاہ کا پوسٹ ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کو فرعون کہا جاتا ہے. یہ دوسرا والا آ گیا تھا، یہ جو اور زیادہ جو ہے اکڑ رہا تھا فرعون، یہ فرعون دوسرا تھا. مگر یہ جو قانون موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بنا ہوا تھا، قتل کا بدلہ، قتل کے ذریعے سے یہ قانون ویسے ہی تھا، اس کو فیل نہیں کیا گیا، قانون برقرار تھا. اب دیکھیں ایسے مقام پر جانا ہے، ایک تو نبوت کا، یہ ربوبیت کا دعویٰ کر رہا نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب، اور دوسرا جو ہے ایسی جگہ جہاں آپ کے قتل کا حکم ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور وہاں جا کر کے توحید کی دعوت دینا ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا مشن ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت سے یہاں پر 4 دعائیں مانگتے ہیں. کتنی دعائیں مانگتے ہیں؟ 4 دعائیں مانگتے ہیں. 4 چیزیں جو مانگتے ہیں وہ یہ: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. رب اشرح لی، اے اللہ، اے میرے رب، میرے دل کو کھول دے، شرح صدر عطا فرما مجھے. ویسر لی امری، اور معاملہ میرے لیے آسان فرما دے. دیکھیں انسان کتنے بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے وہ رب کا محتاج ہوتا ہے، وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے. کتنا بھی بڑا ولی اللہ بن جائے اس کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ہی پڑتا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہی پڑتا ہے. کتنا بھی بڑا بن جائے. اللہ رب العزت جو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ بندہ ولی کب بنتا ہے؟ سب سے پہلے جو چیزیں فرض کیا ہوں میں اس کو اپناتا ہے، پھر نفل چیزوں کی پابندی کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ اٹھاتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اب جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. یعنی یہاں پر بھی کتنا بھی بڑا ولی بن جائے، کرنا کیا پڑے گا؟ اس کو مانگنا پڑے گا، اس کو پوچھنا پڑے گا، طلب کرنا پڑے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑے پوسٹ پر آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کیا کیے؟ مانگ رہے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. مجھے شرح صدر عطا فرما، یا پھر جو ہے مجھے حوصلہ دے، ہمت دے مجھے، کیونکہ جو وہی مجھے ہو رہی ہے ایک تو اس پہ شرح صدر ہونا ہے، اور دوسرا جو ہے مجھے حوصلہ افزائی عطا فرما دے. دوسری دعا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. میری زبان میں لکنت عطا فرما، میری زبان میں لکنت، تاثیر دے کہ میں جب کسی سے کہوں تو اس کو میری بات سمجھ میں آ جائے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہر ایک کو عطا نہیں کرتے ہیں. یہ صلاحیت، قابلیت کئی لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، مگر اس علم کو پیش کرنے کا انداز ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ خوبی الگ ہے، علم ایک الگ صلاحیت ہے، پھر اس علم کو لوگوں کے سامنے آسان انداز میں لانا اور لوگوں کو مستفید کرنا، یہ الگ قابلیت ہے، یہ الگ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. تیسری دعا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. میرے خاندان میں سے ایک نبی بنا، میرے خاندان میں سے ایک نبی بنا. کس کو نبی بنا؟ ہارون علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام
کے سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، ان کو بھی تو کیا کر، نبی بنا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ چوتھی دعا، میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں اس کو پارٹنر بنا دے۔ هو افصح منی لسانا، کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان، زبان کی فصاحت اس کے اندر ہے میرے سے زیادہ، تو یہ اس کو جو ہے سمجھانے کا طریقہ، سمجھانے کی قابلیت جو ہے ہارون کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، لہذا تو کیا کر، ہارون کو جو ہے اس معاملے میں میرا شریک بنا دے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام یہ 4 دعائیں مانگتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو 3 بشارتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ پہلی چیز، ہارون نبی ہو گئے۔ دوسری چیز کہ فرعون تم پر کبھی غالب نہیں ہوگا، ایک بشارت ملتی ہے کہ فرعون تم پر غالب نہیں ہوگا۔ تیسری بشارت کہ ان کی طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 3 بشارتیں، یہی وہ یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا تو فوری طور پر موسیٰ نے کیا کہا تھا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے رب کی معیت میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کہیں نہ کہیں راستہ بتائے گا۔ سمندر میں راستہ نکل گیا۔ تو فرعون ایک تو غالب نہ ہو سکے گا، دوسرا تمہیں نقصان بھی نہ پہنچا سکے گا۔ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان 3 بشارتوں کو لے کر اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آتے ہیں۔ یہاں نبی بن گئے، ادھر بیوی جو ہے بیٹھی ہے ٹھنڈی میں، آتے ہیں بھول جاتے ہیں کس لیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کس لیے گئے بھول جاتے ہیں، بجائے جو ہے آگ لا کر لانے کے یا پھر خبر لینے کے بولتے ہیں چلو چلو چلو، اب مشن مجھے مل گیا، میں نبی بنا دیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، اب ہمیں جو ہے مشن پہ لگنا ہے، چلے چلے۔ دیکھیں یہاں پر اہلیات کا کردار ہوتا ہے۔ جو داعی دعوت کے کام میں کامیابی اس کو ملتی ہے، اس میں زوجہ مطہرہ بیوی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر داعی کے لیے گھریلو اعتبار سے ذہنی پریشانیاں ہو گئیں، گھریلو اعتبار سے مسائل ہو گئے، تو مجھے چھوڑ کے چل جاتے ہیں، ادھر چل جاتے ہیں، وقت نہیں دیتے، ادھر ٹائم نہیں دیتے، شکوے شکایتیں، خالی دین بول کے دیکھیں انہوں دیکھو کان تک پہنچ گئے، انہوں دیکھو کان تک پہنچ گئے، اب تک ہمارا خاص گھر نہیں ہے، اب تک ہمارے پاس نہ ایک گاڑی ہے، نہ یہ ہے وہ ہے۔ اگر یہ دنیا کی چیزیں گناتے رہیں تو ہرگز بھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سکسیسفل آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو دنیا کے سب سے بڑے سکسیسفل کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پیچھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ تھا، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، مکے کی زندگی میں، اور جیسے ہی مدینہ آئے سکسیسفل آدمی تھے، تو پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کا خصوصاً، اور سارے امہات کا عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیابی کے لیے ہاتھ تھا۔ تو یہ زوجات کی جو قربانیاں ہیں، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، کیا کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم اچھے انسان ہو، لہٰذا وہاں لے جاتی ہیں، مختلف جگہوں پر لے جاتی ہیں، معاملہ دریافت کرتی ہیں، نبی مانے گئے، سب سے پہلے وہی ایمان قبول کرتی ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی کون ہے؟ مرد، عورتیں پورے کلی طور پر خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اگر گھر والے ہی ہاتھ دے دیتے، لوط علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں، بیوی جو ہے قوم والوں کو خبر کر دی تھی کہ فرشتہ کوئی انسان کی شکل میں آ رہے ہیں، جا کر قوم والوں کو خبر کی۔ تو اس لیے گھر والوں کا ہاتھ جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جیسے ہی کہے کہ ابھی نکلنا ہے تو علی الفور نکل گئے۔ اب یہاں ادھر دوسری طرف ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ ہارون تمہیں میں نے نبی بنانے کا انتخاب کر لیا ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر جاتے ہیں۔ یہ بھی بات کہی گئی ہے، اسرائیلی کچھ روایتیں ہیں کہ جانے کے بعد گھر جاتے ہیں تو گھر نہیں پہچانتے، ان کو باہر روک دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے پہچان ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ ہارون جو ہے راستے ہی میں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، پھر دونوں کی گفتگو ہوتی ہے کہ دونوں کو مشن میں لگنا ہے، فرعون کے پاس جانا ہے، فرعون کو جو ہے دین کی باتیں سکھانی ہیں، توحید کی باتیں سکھانی ہیں۔
تو یہ اس مشن کے تعلق سے دونوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں مفسرین لکھے ہیں۔ اب یہاں پر فرعون کے پاس کیسے جاتے ہیں، کتنے چیلنجز سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ بإذن اللہ جو ہے پرسوں کے ہی درس میں ہم بات کریں گے۔ جفت راتوں میں اکثر درس نہیں ہوتا ہے، تو پرسوں جو ہے انشاءاللہ چوتھی تاخرات میں ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر جو باتیں سنی گئی ہیں اس پر عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔